ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو ہے نا بہت تیزی سے یہ پھیل رہا ہے، چاہے اس کا شکار نوجوان نسل ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہماری خواتین ہیں اور ہماری بیٹیاں ہیں، اور یہ ٹاپک ہے تنہائی۔ آخر تنہائی کیا چیز ہے؟ ہم اپنی جو ہماری گیسٹ ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان، جو کہ مشہور سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، اور آپ ان کے روز جو ہے نا کہیں پہ اس طرح کے جو سوشل ٹاپک ہوتے ہیں، جو نفسیات سے جڑے ہوئے مسائل ہوتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو سنتے رہتے ہیں اور بڑی قیمتی گفتگو ہوتی ہے ان کی۔ تو ہم یہاں پر آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ تنہائی کیا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کا حل کیا ہے، کیا یہ امیروں میں زیادہ ہے، کیا یہ غریبوں میں زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو سو مچ، آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں پھر ٹائم دیا۔ اچھا، میں یہ جو دیکھیں تنہائی کی ہم نے بات کی ہے، ڈاکٹر صاحب یہ تنہائی جو ہے خاص کر اگر میں پاکستان کی بات کروں تو کیا یہ ہماری نوجوان نسل میں وہ بڑھتی نہیں جا رہی ہے، اور اس کا جو ہے اصل میں وجوہات کیا ہے اس کی؟ دیکھیں، سب سے بڑی وجہ تنہا رہنے کی یہ بھی ہے کہ آج کل یہ ایک سمبل بن چکا ہے۔ ماڈرنزم میں، ماڈرن دور میں جو ہے وہ اس کو یہ پرائیویسی کے نام پر لیا جاتا ہے کہ یہ کوئی پرائیویسی ہے جو ہماری پرائیویسی ڈسٹرب نہ ہو۔ چھوٹے بچے ہیں تو وہ الگ کمرے میں جب آپ انہیں رکھتے ہیں اور آپ انہیں ایک الگ روم دے دیتے ہیں تو آپ ان کو پرائیویسی دے دیتے ہیں، یعنی کہ آپ والدین سے وہ کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ انہیں پرائیویسی چاہیے ہوتی ہے۔ اب اس پرائیویسی کے چکر میں لوگ تنہا ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ تنہائی بچپن سے آپ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کا شوق آپ کو بچپن سے ہوتا ہے، کسی ایک ایج میں جا کر جو ہے وہ تنہا ہونے کا احساس نہیں ہوتا، یا تنہائی آپ کی اپنی، کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے تنہائی چوز کرتے ہیں، ہماری مرضی ہے تو ہم لوگوں سے ملاقات کریں، ملیں، خوش اخلاق رہیں، یا لوگوں کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جوڑیں، لیکن اکثر اوقات یہ تنہائی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تکلیف بھی بن جاتی ہے اس وقت کہ جب ہم لوگوں سے ملتے بھی ہیں، پیار بھی کرتے ہیں، ان کا ساتھ بھی دیتے ہیں، مگر انسان جو ہے وہ پھر بھی تنہا ہوتا ہے کیونکہ اسے ایسے لوگ ملتے ہیں جو اسے تنہا کر دیتے ہیں۔ وہ تنہا ہونا نہیں چاہتا، یعنی آپ کے کچھ ایسے دوست جو آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ ہی کی باتیں 4 اور لوگوں کو جا کے بتائیں گے تو کیا آپ ایسے دوست کو جگہ دیں گے اپنے دل میں؟ کیا آپ ایسے دوست کے ساتھ مزید چل سکیں گے؟ نہیں چل سکیں گے۔ جب آپ نے اس کو چھوڑا تو آپ تنہا ہو گئے، تھوڑے تنہا ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے رشتہ دار، وہ رشتہ دار جو آپ کی ہر چیز پہ نظر رکھ کر بیٹھے ہیں، آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ان کی ہر چیز پر نظر ہے، ایسے رشتہ داروں سے جو ہے آپ پیچھا چھڑوائیں گے تو تھوڑے اور تنہا ہو گئے۔ اب آپ کے گھر والے، وہ گھر والے جن سے آپ کی ایموشنز جڑی ہیں، جو آپ کا کبھی حال چال بھی نہیں پوچھتے اور آپ پہ صرف تنقیدی وار کرتے ہیں، یا آپ کو صرف کرٹیسزم میں لے کے آتے ہیں، یا آپ اگر کماتے نہیں ہیں تو ہر وقت آپ کو جو ہے وہ نہ کمانے کے تانے دیتے ہیں، یا اگر آپ کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو صحیح کرنے کی بجائے جو ہے وہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان سے بھی کٹ آف ہوئے تو آپ بالکل تنہا ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب یہ تنہائی جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ انسان سوشل اینیمل ہے، اور ہماری یہ جبلت ہے، ہمارا یہ سکون اس میں ہے، ہمارے جو ہے وہ کرائٹیریا یہ ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ بات کر کے سکون ملتا ہے، اور یہ سکون اس لیے ملتا ہے کہ یہ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ بات سے بات ٹرانسفر ہوتی ہے، آپ کی ایموشنز، آپ کی وائبس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور یہ جو ایک عمل ہوتا ہے یہ آپ کو سکون دیتا ہے۔ لیکن جب یہ آپ کی نیگیٹیوٹی میں چیزیں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں تو انسان تنہائی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو سائنسی لحاظ سے یا سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھا دیا۔ اب میں آپ کو ذرا یہ بھی سمجھا دوں کہ کیسے لوگوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم تنہا اس لیے ہیں کہ مخلص کو مخلص کی ضرورت ہوگی، لیکن ہمارے یہاں مخلص ہی کوئی نہیں ہے۔ ہر دھوکے باز کو لالچی کی ضرورت پڑتی ہے، ہر دھوکے باز لالچی بندے کے ساتھ جو وہ رہنا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں جب تک وہ لالچی زندہ ہے تو دھوکے باز کبھی بھوکا نہیں مرے گا۔ وہ یس ہر جاہل کو جاہل کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جاہل کی بات جاہل ہی سمجھ سکتا ہے، اور جاہل کو جاہل ہی جو ہے وہ اکوموڈیٹ کر سکتا ہے، جاہل کو پڑھا لکھا آدمی اکوموڈیٹ نہیں کر سکتا۔ پھر ظالم کو بزدل کی ضرورت پڑتی ہے، بزدل آدمی ہوگا تو وہ اپنا ظلم جو ہے وہ ثابت کر پائے گا، اور وہ اپنا ظلم جو ہے وہ اس پر اٹیمپٹ کر پائے گا۔ اسی لیے مخلص آدمی کو مخلص آدمی نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں جو کیٹیگری ہے نا 3 میں، کہ ایک میں آپ کو جو ہے وہ دھوکے باز کی کیٹیگری، دوسرے میں جاہل کی کیٹیگری، اور تیسرے میں کون سی؟ ظالم کی کیٹیگری۔ یہ 3 کیٹیگریز میں جو انوالومنٹ ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہو گئی، اور ہمارے پاس کون سے لوگ کم ہو گئے؟ مخلص لوگ، وہ صرف 1% بچے۔ تو مخلص لوگ آج بھی کیوں مار کھاتے ہیں اور تنہا کیوں رہ جاتے ہیں؟ آج میں نے آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے یہ بتایا کہ 3 جو آپ نے بتائے تھے علامات بتائی تھی، تو اور خاص کر جو مخلص والوں کی، تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو خاص کر اگر ہم پاکستان کی بات کریں گے تو مخلص، کیا یہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم نہیں ہے؟ مخلص میں نے وہی کہا نا 1% رہ گئے،
لہجوں نے جو ہے وہ انسان کو مخلص ہونا چھوڑ دیا. آپ کے لہجوں نے ثابت کر دیا کہ آپ مخلص نہیں رہ سکتے. وہ یہاں پر مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے. دیکھیں آج کل کے دور میں نا انسان کو مارنا بہت آسان ہے. آپ لہجہ بدل لیں اپنی عادت لگا کے, وہ انسان خود بخود مر جائے گا. ہمارے یہاں مخلص لوگ ہیں ہی نہیں, 1% ہیں. لوگ اپنی عادتیں ڈالتے ہیں. لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے مطابق چلتے ہیں, لالچ کے مطابق چلتے ہیں, اور جب ان کا لالچ پورا ہو جاتا ہے تو آپ کو ٹیشو پیپر کی طرح چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. عورتیں مس یوز ہو رہی ہیں, مرد مس یوز ہو رہے ہیں, ریلیشن شپ مس یوز ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے وہ تعین لالچ طے کر دیا. ہمیں جس کی جتنی ضرورت ہے ہم اس کے ساتھ اتنے ہی ہیں. جس کو جتنا ہم جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق, ہم اس کو اتنی ہی امپورٹنس دیتے ہیں. یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر مطلب ہوگا تو ہم یوز کریں گے, مخلص پن تو بالکل ٹوٹلی ختم ہو گیا نا اس میں. بالکل بالکل. اچھا دیکھیں, ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنے مطلب کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں بار پکارا تجھے تنہائیوں میں, ہزاروں بار پکارا تجھے تنہائیوں میں, اور ہر بار تجھے پاس نہ پا کر بہت روئے. بس یہی پرابلم ہے کہ انسان تنہا ہے, کہ لوگ پکارتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ لوگ رہیں, لیکن لوگوں میں وفاداری نہیں رہی, لوگوں میں ایمانداری نہیں رہی, لوگوں میں جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک زندگی جینے کا حوصلہ دینے کی ہمت نہیں رہی. لوگ تباہ کرتے ہیں, برباد کرتے ہیں, اور یہ سب کچھ کب کرتے ہیں؟ جب وہ جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے یہاں تنہا لوگوں کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انسان جھوٹ برداشت نہیں کرتا. جو بندہ بہت مخلص ہوگا نا کسی کے ساتھ, یا تو آپ اسے تنہا دیکھیں گے, یا پھر اصولوں کا پابند آدمی جو ہے وہ آپ کو تنہا ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز اور, آپ نے یہ 2 چیزیں بتائیں کہ یہ جو سینسٹیو پرسنز ہوتے ہیں یہ بھی تنہا پسند ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے خاندان میں کچھ ہوتے ہیں, آپ نے نوجوان نسل میں بھی کچھ دیکھے ہوں گے, اگر ان کو کوئی بات کہہ دی جائے یا کوئی ایسی چھوٹی سی بات بھی اور سمجھانے کی خاطر, تو وہ تنہائی اختیار کر لیتے ہیں. تو کیا یہ کوئی بیماری ہے؟ اور خاص کر پھر ان کے اندر غصہ اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے, تو یہ بھی کیا تنہائی کی علامات ہیں؟ اچھا دیکھیں, تنہا انسان تب ہوتا ہے جب وہ لوگوں کے رویوں سے پریشان ہو جاتا ہے. جب لوگ اس کے مطابق جو ہے وہ نہیں سوچتے یا نہیں کرتے, تو وہ پھر اپنی تنہائی میں جانا پسند کرتا ہے. کچھ لوگ پیدائشی طور پر بھی تنہا رہنے کو جو ہے وہ اہمیت دیتے ہیں, جینیٹیکلی بھی ہوتا ہے. سائیکولوجیکل پروسیس میں جو ہے وہ ہم اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی بیماری بھی بن سکتی ہے. یعنی کسی کو بالکل ہی تنہائی کی عادت ہو, خاموشی کی عادت ہو. بہت زیادہ ایگریشن والے لوگ جو ہیں, جو بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں, ایگریسو ہوتے ہیں, ان سے لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنا اچھا نہیں سمجھتے. زیادہ غصے والے لوگوں سے لوگ بھاگتے ہیں. ان کو وہ اگر ان کے ساتھ مجبوری سے بھی چلنا چاہیں تو کچھ عرصہ چل سکتے ہیں, ادروائز ان کے ساتھ جو ہے وہ سائڈ پر ہونا بہتر لگتے ہیں. بہت سارے قابل لوگ اپنی قابلیت پر اسی لیے کام نہیں کر پاتے کہ وہ اپنے ایگریشن پہ کام نہیں کرتے, اپنے غصے پہ کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے وہ تنہا رہ جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں میں تنہائی کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. پھر انہیں تنہا رہنے کی عادت ہی پڑ جاتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم منفرد ہیں. دیکھیں, آپ کسی بھی قسم کے کمپلیکس میں اگر جو ہے وہ ملوث ہیں, آپ کے اوپر کسی بھی قسم کا کمپلیکس جو ہے وہ بھاری پڑتا ہے, یا آپ کسی بھی قسم کے کمپلیکس کا شکار ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ اسی طرح کے کمپلیکس میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں گے.